دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو مہوش کا محبتوں بھرا سلام پہنچے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ کیا میری سلطنت میں کوئی بہت بڑا بیوقوف ہے؟ اگر ہے تو اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، خیر حکم تھا، عمل ہوا اور بیوقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ نے اذن ملاقات بخش دیا۔ بیوقوف حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، واپس نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ نے بے بسی سے بولا، ہاں ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ تو آپ نے تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام، بہت سی بیگمات اور بہت سارا سامان عیش و عشرت کا روانہ کر دیا ہوگا۔ بیوقوف نے کہا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بیوقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا، اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ضرور انتظام کیا ہوگا آپ نے۔ افسوس، صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ بیوقوف اٹھا، اپنے گلے کا وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور، اس ہار کے مجھ سے زیادہ آپ حقدار ہیں۔ تو دوستو، کیا آپ نے اپنے لیے دوسرے جہاں کے لیے کچھ جمع پونجی رکھی ہے، یا پھر آپ بھی اس بادشاہ کی طرح ہی ہیں جو اس دنیا کی